اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آج انشاءاللہ العزیز چوتھے پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی آیت میں یہ کہا کہ تم ہرگز جنت نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم ان چیزوں کو خرچ کر دو جن کو اپنے اندر محبوب جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ محبوب چیز میں سے جو وہ بہت زیادہ جس چیز کو پسند کر رہا ہے اپنے لیے، اس چیز کو اللہ رب العالمین کے ہاں خرچ کر دے، تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا لن تنالوا البر، تم بر کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے، اور یہاں نیکی سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ بیرہا باغ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، لہذا میں اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کنیز تھی، محبوب تھی ان کے نزدیک، انہوں نے اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ خیبر کے مال غنیمت میں جو حصہ ان کو ملا تھا انہوں نے اللہ کے راستے میں اس کو بھی صدقہ کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راہ میں ان چیزوں کو خرچ کرنا چاہیے جو اپنے اندر بہت زیادہ محبوب ہو۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ پر کم از کم ایک بار ہی انسان عمل پیرا ہو جائے، کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک بار ہی اللہ رب العالمین کی جنت کو پانے کے لیے اپنے محبوب چیزوں میں سے وہ خرچ کرے، ایک بار ہی عمل کرے کم سے کم۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ یعنی بیت اللہ جو ہے یہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیت اللہ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا؟ تو کہا کہ مسجد اقصی ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کی مسافت کتنی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سال۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پہلا گھر ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اور یہ گھر کہاں ہے؟ یہ بکہ میں ہے۔ یہ بکہ بھی مکہ کا نام ہے۔ مکہ کے کئی نام ہیں، مثلا ام القریٰ نام ہے، بکہ نام ہے، مکہ نام ہے، 10 سے زیادہ نام ہیں مکہ کے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ گھر کہاں ہے؟ مکہ کے اندر۔ آج کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے مکے کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ حج کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے بیان کر دیا کہ جو سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے اور حج کے اعمال کو قائم کرنے کے لیے جو بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے۔ مبارکا وہدی للعالمین، وہ بابرکت ہے اور تمام جہاں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور
وہاں مقام ابراہیم بھی ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو شخص اس کے اندر داخل ہو گیا تو وہ امن پا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے لوگوں پر کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کو، اس کے خرچ برچ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص انکار کرے گا یعنی خرچ برچ اٹھانے کی طاقت رہنے کے باوجود اور استطاعت رہنے کے باوجود وہ حج نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ساری جہاں سے بے نیاز ہے۔ یہاں ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو بیان ہوئی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ حج کے لیے صرف اور صرف ایک ہی جگہ، اور وہ بیت اللہ ہے، دنیا کے کسی بھی اور جگہ پر حج نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ مقام ابراہیم بھی نشانی میں سے ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے آتا ہے کہ مقام ابراہیم جس میں اللہ کے حبیب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ کر کے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، وہ مقام ابراہیم کا وہ پتھر پہلے زمانے میں اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان موجود تھے، لیکن دن گزرتے ہوئے پھر اس پاؤں کے نشانات بھی ختم ہو گئے، شاید کہ ابھی نہیں ہیں، اور پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا ہے کہ اسی پتھر میں مقام ابراہیم کے جس پتھر میں ابھی تک موجود ہے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان موجود تھے۔ تو یہ نشان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ان آیت کے اندر ایک بات اور کہا کہ جو شخص اس کے اندر داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ ایک قاتل بھی اگر اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کے باپ کو بھی اگر قتل کیا ہے تو آپ اس جگہ پہ آپ اس کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ یہ امن کا جگہ ہے، امن کا شہر ہے، امن کا اللہ رب العالمین نے گھر بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ جو شخص بھی استطاعت رکھتا ہو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے بے نیازی کے ساتھ ساتھ ناراضگی کا اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں کے یہاں مال و دولت رہنے کے باوجود اور اس طریقے سے استطاعت رہنے کے باوجود وہ لوگ حج کو نہیں جاتے، کہ کہا کہ ایسے لوگ جو لوگ حج نہیں کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین پوری دنیا سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک آخری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، حق تقاتہ، جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا ہے، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنا ہے، اتنا کافی نہیں ہے بلکہ جتنا حق ہے اس کا پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا، اس طریقے سے جو ہے عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ مفسرین کرام میں سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حق تقاتہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اللہ کے ناشکری سے بچا جائے، اور اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے۔ یہ 6 چیز اگر انسان کی زندگی میں آ گئی تو سمجھئے کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کے تقوی کے ساتھ ساتھ حق کے تقوی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو مگر یہ کہ تم مسلمان بن کر کے مرو۔ مسلمان کا معنی ہی ہے تسلیم کرنا، مسلم کا معنی ہی ہے تسلیم کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرنا، قبول کرنا، ماننا۔ تو تم اس حال میں مرو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تم مان رہے ہو۔
یہاں مفسرین کرام نے یہ بات لکھا ہے کہ موت تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس وقت مریں گے، ڈیسائیڈ آدمی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاتھ میں موت ہے، اللہ رب العالمین کب چاہے تبھی انسان کی موت ہوگی۔ تو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ تم مرو تو تم مسلمان بن کر ہی مرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص تقوی کے ساتھ حق کے تقوی اپنی زندگی میں اختیار کرے گا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو توفیق دے گا اس حالت میں موت مرنے کی کہ وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے مرے گا، زبان پہ کلمہ شہادت پڑھوا دے گا، اور اسی طریقے سے وہ اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کی ریاضتوں میں، نیک کاموں میں وہ جو ہے مشغول و مصروف رہا تھا، اسی وقت اس کی موت ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، تقوی کے ساتھ حق کے تقوی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقوا، اور گروہ بندی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بات کہی ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن مجید ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ ایک سمندر ہے، سمندر کے جسٹ بازو میں ایک پہاڑ، سمندر میں ایک شخص ڈوب رہا ہے پانی میں، اور پہاڑ کے اوپر سے ایک آدمی رسی اس کو دے رہا ہے کہ تم اس کو پکڑ لو۔ تو اگر ڈوبتا ہوا انسان اس رسی کو پکڑ لیتا ہے تو ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کی جان بچا لیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ پکڑ لے گا تو وہ بلندی کو پہنچ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر قرآن مجید کے مطابق آدمی عمل کرے تو ایسی صورت میں وہ شرک کے دلدل سے نکل جائے گا، کفر کے سمندر سے نکل جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے آپ کو بہت بلند کر لے گا، جنت تک پہنچ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے اور اپنے زندگی پر لانے کی اللہ رب العالمین نے لوگوں کو حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا حکم دیا ہے کہ تفرقہ بازی، ٹولی ٹولی، گروہ بندیاں اس طریقے سے نہ کیا جائے۔ اور پھر دو نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر اللہ رب العالمین نے کیا تھا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ رب العالمین نے تم پر کی تھی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور پھر اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال کر کے آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا۔ سامعین کرام، اگر یہ نعمت ہمارے درمیان ہے، ہمارے جماعت اور جمعیت کے اندر یہ نعمت پائی جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے الفت و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت اللہ رب العالمین نے ہدایت کی نعمت کو بیان کیا، کہا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے وادی میں گرنے ہی والے تھے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بچا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے ہدایت کا راستہ بتا کر کے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو ہدایت کی نعمت اور نعمت اخوت، یہ دو نعمتیں دی تھی۔ آگے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی
تلاوت کا سب سے بہترین وقت بیان کیا ہے، قرآن مجید کا سب سے بہترین وقت کہ جس میں ہم اس کو تلاوت کریں. کہا من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ، ایک امت اللہ کے حکم پر قائم ہے اور وہ اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں آناء اللیل، رات کے حصے میں. یہاں انا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی رات کے کسی بھی حصے میں آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے بہترین تلاوت رات کے وقت میں تلاوت کرنا ہے. یعنی دن کے مقابلے میں اگر کوئی رات کے وقت تلاوت کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، لمبا لمبا اس میں تلاوتیں ہوتی ہیں، یہ چیز اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہیں مدد چاہیے تو تین چیز تمہارے اندر ہونی چاہیے. کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، کہ اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو تو ایسی صورت میں ان کی کوئی چال چلنے والی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کے اندر دو چیز کو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کی مدد چاہیے انسان کو تو سب سے پہلی چیز صبر سے کام لینا ہے، دوسری چیز تقوی کی زندگی اپنانی ہے، اور تیسری چیز فریاد رسی اور استغاثہ اللہ رب العالمین کے یہاں فریاد کرنا ہے. اسی طریقے سے آگے اللہ رب العالمین نے مزید اسی بات کو دہرایا، ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، کہ اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو اور وہ تمہارے دشمن اچانک سے تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی مدد ایسی ہوگی کہ 5000 کے فرشتے اللہ رب العالمین بھیج کر تمہاری مدد کرے گا. لہذا معلوم ہوا اس آیت کریمہ کے اندر بھی کہ اللہ رب العالمین کی مدد صبر کرنے میں اور تقوی اختیار کرنے میں اور اللہ رب العالمین کی فریاد کرنے میں، استغاثہ کرنے کے اندر ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا کہ ہار کے اندر بھی جیت ہوتی ہے. جی، ہار کے اندر بھی جیت ہوتی ہے. احد کے موقع پر جو مسلمانوں کی ہار ہوئی اس کو اللہ رب العالمین نے ایک طریقے سے جیت کے طور پر جو ہے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک حکم ٹوٹا تھا تو جیتی جنگ ہاری تھی. اس جنگ کو آپ یاد کیجئے، جنگ احد میں، کہ وہاں پر ایک نبی کے فرمان ٹوٹنے کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے اور پھر ہارنے کے بعد 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے. اللہ رب العالمین نے کہا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے ایسے لوگوں کو خالص کر دے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین گناہوں سے پاک کر دے، یعنی ان کی مغفرت کر دے. یہ پہلا فائدہ ہار کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی تھی. پھر دوسرا فائدہ اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا، کہا کہ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ، اس جماعت سے ملنے سے پہلے اور مشرکین سے ملنے سے پہلے مسلمان اس بات کی تمنا کر رہے تھے کہ وہ شہادت کی موت مریں. اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر احسان کیا اور ان کو شہادت کی موت جو ہے اس طریقے سے موت دی. شہادت کی موت سب سے اعلیٰ موت ہے، سب سے افضل موت ہے. لہذا اس طریقے سے ان کے اوپر فائدہ کیا اللہ رب العالمین نے. یہ ہار کے اندر بھی جیت ہے. اور دیکھیے یہاں مسلمانوں کے جذبے کو کہ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے شہادت کی موت کی طرف ان کے اندر ہے. اور اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ وہ تمنا اس بات کی کر رہے تھے کہ شہادت کی موت ہو جائے. اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر احسان کیا اور شہادت کی موت دے کر کے ان کو بلند درجہ عطا کر دیا. سامعین کرام، آدمی چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے شہید ہو، ہر کوئی مرتے ہیں، لیکن شہادت کی موت کی طرح کوئی ان کو بعد میں جو زندگی ملتی ہے اس طریقے کی زندگی کسی کو نہیں ملتی.
اللہ رب العالمین نے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ایسے لوگوں کو تم مردے نہ کہو، بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ رب کے پاس رزق کھا رہے ہوتے ہیں، رزق پا رہے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، کافر بھی مرتا ہے، مرنے کے بعد وہ بھی عالم برزخ میں زندہ ہوتا ہے۔ اگر زندگی نہ رہے تو اس پر عذاب کیسے؟ وہ بھی ایک طریقے سے زندہ ہے مگر یہ دنیا کی طرح سے زندہ نہیں ہے، وہ بھی عالم برزخ میں زندہ ہے اور ان کو عذاب اور سزائیں مل رہی ہیں۔ اور جو مومن مرتا ہے وہ بھی عالم برزخ میں زندہ ہے مگر وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جنت کے بستر قبر میں بچھا دیے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور جنت کی خوشبو والی ہوائیں ان تک پہنچتی ہیں۔ قبر کو کشادہ کیا جاتا ہے، قبر کو منور کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ان کے نیک اعمال ایک انسان کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ لہذا ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نواز دیتا ہے، لیکن شہداء کی کیا کہنا کہ اللہ رب العالمین ان کو وہ زندگی دیتا ہے کہ نہ وہ دنیا کے اندر رہتا ہے کافروں کی طرح اور نہ ہی مومنوں کی طرح، بلکہ وہ سیدھے اللہ رب العالمین کے یہاں جنت کے اندر منتظر کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کی موت ہوتی ہے جنت اس کی روحیں پہنچ جاتی ہیں، اس کی روحوں کو اللہ رب العالمین پرندوں کے جو ہے پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور پرندے پوری جنت کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جنت کی نعمتوں کو کھا رہے ہوتے ہیں اور وہی کھاتا وہی ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ زندگی کے ایک جو ہے لازمی حصہ انسان کا کھانا پینا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین جو کہ ان کو جنت کی نعمتیں کھلا رہا ہوتا ہے اسی لیے کہا کہ تم اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور یہاں زندہ سے مراد صرف ایسا نہیں کہ صرف شہید زندہ ہوتے ہیں بلکہ ہر کوئی مرنے کے بعد ایک الگ زندگی میں زندہ ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو ہار میں جیت رکھی تھی اس میں شہادت کی موت دے کر کے ان کے جو ہے رتبے کو بلند کر دیا تھا۔ اور تیسرا فائدہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا آگے وَلِيُبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ رب العالمین ان کو آزمانا چاہتا تھا کہ ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین آزمائے اور ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین جو ہے خالص بنا دے۔ معلوم ہوا کہ ہار کے اندر جو جیت تھی احد کے مقام پر مسلمان جو شہید ہوئے تھے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ایک تو ان کو آزمایا، دوسرا یہ کہ ان کی مغفرت کیا اور تیسرا یہ کہ ان کو شہادت کی موت عطا کر کے ان کے بلند رتبے عطا کر دیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا انسانوں کو موت کی یاد دلائی اور اصل کامیابی بتائی کہ انسان کی اصل کامیابی کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھیں کہ ہر ایک انسان کے ذہن و دماغ میں الگ الگ کامیابی کے درجے ہیں۔ کوئی پڑھ رہا ہے تو کوئی ایک الگ ڈگری حاصل کرے تو وہ اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے وہ ان کا اپنا ایک لیول ہے کہ اگر ہم اس لیول کو پہنچے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یا اس طریقے سے ہر کوئی اپنے اپنے بزنس اور تجارت میں اور ہر کوئی اپنے اپنے کام میں جس طریقے سے ان کے پاس ایک ذہن میں لیول رہتا ہے، لیکن قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول نے کامیابی کا جو درجہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جنت کے اندر صحیح سلامت داخل ہو جائے اور جہنم سے نجات پا جائے۔ کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اس کا پورا بدلہ اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گئی ایسے ہی لوگ فقط فاز کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا تو چند دنوں کے فائدے اٹھانے کی جگہ ہے۔ لہذا اس دنیا میں ہم فائدہ اٹھائیں مگر اصل کامیابی کیا ہے جو قرآن بتا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنت میں
داخلہ کرا دے، یہ مہینہ ہمیں جنت میں داخلہ کرانے آیا ہے، ہماری مغفرت کرانے آیا ہے۔ اگر ہم نے کما حق کہو جس طریقے سے اس مہینے کو، اس کے آداب اور اس کے تمام چیزوں کو اگر ہم خیال رکھیں، دن میں روزہ رکھیں، تقویٰ کی زندگی اپنے اندر جو ہے پرہیزگاری کی زندگی اپنائیں، اور رات میں قیام اللیل کریں، اور اس طریقے کے جتنے نیکیاں ہیں ان کو ہم اپنے دامنوں میں سمیٹنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز وہ بلند رتبے بھی ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النساء شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک اہم چیز بیان کی ہے کہ انسان کمپلیٹ نہیں ہے، بغیر شادی شدہ انسان کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم ڈرو اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، اور وخلق منها زوجها، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ان کے زوجہ کو یعنی ان کی بیوی کو پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ معلوم ہوا کہ انسان کے اندر ان کی پسلی کی ہڈی عورت کو دے کر کے وہ انکمپلیٹ ہے، جب تک وہ شادی نہیں کرتا تو اسی صورت میں وہ انکمپلیٹ ہی رہے گا۔ مکمل ہونے کے لیے شادی کرنا پڑے گا۔ عورت بھی جو ہے اس طریقے سے نامکمل ہے، اور مرد بھی نامکمل ہے، کیونکہ اس کے جسم کا ایک عضو، ایک جسم کا ایک حصہ عورت کے پاس ہے، اور عورت کا حصہ مردوں کے پاس ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے دونوں کے اندر الفت و محبت رکھی ہے۔ اور شادی کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ دو فائدے، پہلا کہ ایمان مکمل ہوتا ہے، اور دوسرا کہ جسم بھی مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے میراث کے تعلق سے بیان کیا کہ مردوں کو بھی اللہ رب العالمین نے میراث میں جو ہے وارث بنایا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی، خواتین کو بھی اللہ رب العالمین نے میراث میں حصہ دار بنایا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جس طریقے سے اپنے ماں باپ سے اور خاندان والوں کی طرف سے لڑکے کو حصہ ملتا ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کے ذریعے سے اور خاندان والوں کے ذریعے سے عورتوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے حصہ رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سنگل رکھا ہے اور مردوں کے لیے ڈبل رکھا ہے۔ بعض لوگ جو اس طرح کے اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے، لیکن یہ بات بالکل خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اور اس طریقے سے شریعت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین عادل ہے اور عدل کرنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مرد حضرات کو اللہ رب العالمین نے ساری ذمہ داری خرچ کی اٹھانے کی دے رکھی ہے، کہ جو کچھ ہو جائے، جو کچھ پریشانی ہو جائے، وہ ساری ذمہ داری مرد اٹھائیں گے، سارے خرچ برچ مرد اٹھائیں گے، مگر عورتوں کو خرچ برچ اٹھانے کی ایک چھوٹی سی بھی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ عورتوں کو اگر آدھا ملا تو وہ پورا کا پورا اسی کا ہے، لیکن مرد کو اگر ملا اور گھر میں کوئی بیماری آ گئی، پریشانی ہو گئی، تو اس کو بیچ کر کے بھی اس کو علاج اور معالجہ کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی عورتوں کو مرد کے مقابلے میں زیادہ ہی ملا، کیونکہ وہ جتنا ملا وہ پورا کے پورا مل گیا، مرد کو جتنا ملا اس میں سے اس کو خرچ کرتے رہنا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ عورتوں کو جب وہ بیٹی ہو تب بھی اس کو وراثت میں حق اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، بہن ہو تب بھی اس کو وراثت میں حق رکھا ہے، اور اسی طریقے سے بیوی ہو تب بھی اس کی وراثت میں حق رکھا ہے، اسی طریقے سے اگر ماں ہو تب بھی اس کی وراثت میں حق ہے۔ چاروں طریقے سے ان کو حق حاصل ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم آج مسلمان معاشرے کے اندر بیٹیوں کو اور اسی طریقے سے بہنوں کو اور اسی طریقے سے ماؤں کو اور بیویوں کو ہم اپنے وراثت میں حق نہیں دیتے ہیں۔ اور ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدمی کو بہت جلد توبہ کرنے کے لیے کہا ہے، کہ کبھی بھی آدمی سے غلطی ہو جائے تو فوری طور پر وہ توبہ کرے۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔
انسان جہالت میں، نادانی میں کوئی بھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، تو فوراً سے توبہ کرے، اس کی رہنمائی اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے۔ یہ چند باتیں تھی چوتھے پارے کے خلاصے کے طور پر۔ انشاءاللہ العزیز ہم جانیں گے 5ویں پارے کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک اور نیک بنائے، اس مہینے سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں ہم سب کو جمع فرمائے۔ آمین صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔